میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی شان سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ ان ملائکہ یعنی فرشتوں کا ذکر ہے جو جنت کی اطراف میں رہتے ہیں۔ جب وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ یعنی وسیع ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈوبنے سے بچا لیا۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے حدیث پاک سیکھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ سیکھنے سکھانے کے دوران اٹھ کر نہیں جاتے تھے۔ ایک دن ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ 15 منٹ بعد پریشانی کی حالت میں واپس تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھ آستین سمیت پانی سے گیلے تھے۔ آپ نے کمرے کے باہر سے مجھے بلایا اور حکم دیا کہ دوسرا خشک کرتا لے کر آئیے۔ میں کرتا لایا، آپ رحمت اللہ علیہ نے پہنا اور ہم لوگوں کو درس حدیث دینے لگے۔ مجھے یہ واقعہ عجیب لگا، اس لیے میں نے وہ دن، تاریخ اور وقت لکھ لیا۔ ٹھیک 11 دن بعد کچھ لوگ تحفہ تحائف لے کر حاضر ہوئے۔ وہ لوگ چند دن وہیں رہے، پھر جب واپس جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، اس وقت کہاں سے اور کس وجہ سے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم فلاں تاریخ کو کشتی میں سفر کر رہے تھے، ہوائیں تیز چلنے لگی، ڈر لگنے لگا کہ کشتی الٹ جائے گی اور ہم لوگ ڈوب جائیں گے۔ اس پریشانی میں ہم سب نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کشتی کے قریب آیا اور اس نے کشتی کا کنارہ پکڑ کر ہمیں دریا کے کنارے پہنچا دیا۔ ہم بخیر و عافیت اپنے گھروں کو پہنچ گئے اور اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے وسیلے کی برکت سے ہم لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس لیے ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی اور 14ویں صدی کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت تھے۔ آپ کا کشتی میں سوار مسافروں کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنا اور کشتی کو کنارے لگا دینا یقیناً آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب بھی کسی مشکل میں ان کو پکارا جائے یا ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو وہ اللہ پاک کی عطا سے اپنے غلاموں کی مشکل دور فرما دیتے ہیں۔ اس حکایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ شان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ اے عاشقان رسول، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی اللہ تھے۔ 1272 سن ہجری کی 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے۔ 3.5 سال کی عمر میں ایک عربی شیخ سے عربی زبان میں بات چیت کی۔ 4 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ مکمل پڑھ لیا۔ 6 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے مجمعے میں جہاں بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے میلاد النبی کے موضوع پر تقریر فرمائی۔ 8 سال کی عمر میں عربی کتاب کی عربی میں شرح لکھ دی۔ صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ بھی تحریر فرما دیا۔ کسی نے خط میں آپ کو حافظ لکھ دیا تو 1 ماہ میں حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ مکۃ المکرمہ میں آپ کے پاس کتابیں موجود نہیں تھیں، لیکن صرف 8 گھنٹے میں 400 صفحات پر مشتمل عربی زبان میں ایسی عظیم الشان کتاب لکھ دی
کہ عرب شریف کے بڑے بڑے علماء کرام خوش ہو گئے۔ قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت پر کہ جب مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضر ہوئے تو سر کی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شرف بھی حاصل کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سانپ کا زہر بے اثر کر دیا۔ سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں مغرب کے بعد مکان پر کھانا کھا رہا تھا کہ میرے بھائی قناعت علی گھبرائے ہوئے آئے۔ کہنے لگے، بھائی جان مجھے جلدی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلیے، میرے پاؤں میں سانپ نے کاٹا ہے، میرا سر چکرا رہا ہے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں قابو میں نہ تھے۔ ہم بڑی مشکل سے اعلیٰ حضرت کے گھر کے قریب پہنچے ہی تھے کہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دست بوسی کی یعنی ہاتھ مبارک چوما اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید صاحب کہاں ہیں؟ میں نے اشارے سے بتایا تو آپ وہیں سڑک پر پڑھنے کے لیے بیٹھنے لگے، مگر قناعت علی میرے بھائی کے کہنے پر مسجد میں تشریف لے گئے۔ مجھ سے چراغ قریب منگوا کر دیکھا تو واقعی دانتوں کا نشان تھا۔ آپ دیر تک کچھ پڑھتے رہے اور اس جگہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے رہے۔ آخر میں دم کرنے کے بعد تسلی دیتے ہوئے فرمایا، باورچی خانے میں چوہے نے کاٹا ہوگا، آپ کی نظر سانپ پر پڑی ہوگی۔ قناعت علی نے عرض کیا، حضور ایک اور تمنا یعنی خواہش ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کیا، حضور تھوڑا سا لعاب دہن یعنی تھوک اگر اس جگہ لگا دیں تو میں بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو وہ دعائیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں پڑھ کر دم کر دی ہے، انشاءاللہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اگر آپ لعاب دہن لگا دیں گے تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کیا، جس پر قناعت علی بھی مایوسی کے انداز میں خاموش ہو گئے۔ فرمایا، تم نہیں مانتے ہو، اچھا لاؤ پاؤں۔ میں سید ایوب علی نے بڑھ کر لعاب دہن لینے کے لیے اپنا سیدھا ہاتھ پھیلا دیا، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے میرے ہاتھ کو ہٹا کر خود اپنے ہاتھ سے لعاب دہن لگاتے ہوئے فرمایا، بس اب تو آپ کا کہنا پورا ہو گیا۔ قناعت علی نے رات بھر خواب دیکھے کہ میں سانپ مار رہا ہوں، لیکن الحمدللہ سانپ کے زہر نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ صوفیہ کے ہاں سفر کی اقسام۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفر دو قسم کا ہے، ایک ہے سفر بالقلب یعنی باطنی طور پر سفر کرنا، اور دوسرا ہے سفر بالبدن یعنی جسمانی طور پر سفر کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اللہ پاک کے خاص بندوں کا سفر یہی ہے کہ یہ جسمانی طور پر تو گھر ہی پر تشریف فرما ہوتے ہیں، مگر دل سے آسمان و زمین میں گھومتے پھرتے، سیر و سیاحت کرتے اور اللہ پاک کی قدرتوں کے نظارے کرتے ہیں۔ عموماً اولیاء کرام اسی قسم کا سفر کیا کرتے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی سفر بالبدن یعنی جسمانی طور پر سفر بہت کم فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، آپ کا سفر بالقلب یعنی روحانی سفر بہت کمال کا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا سفر بالقلب۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہر بریلی شریف میں ایک مجذوب رہا کرتے تھے۔ مجذوب اس ولی اللہ کو کہتے ہیں جو محبت الہی میں گم ہو کر رہ جائے۔ 1316 ہجری کا واقعہ ہے کہ بریلی شریف کے یہ مجذوب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ روحانی طور پر زمین کی سیر تو کر چکے تھے، مگر آسمان کی سیر ابھی نہ کی تھی، لہٰذا ناواقفیت کی بنا پر کہنے لگے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر نظر آ رہی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور پر نور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت جس طرح زمین پر ہے اسی طرح آسمان پر بھی ہے۔ ان مجذوب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ عرض کیا، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر نظر آ رہی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن میرے آقا شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، شجر و حجر، شمس و قمر، زمین آسمان، ہر شے پر ہر جگہ جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پرجلال جواب سن کر وہ مجذوب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔
ادھر یہ مجذوب صاحب گئے، ادھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی، یہ اس وقت چھت پر تشریف فرما تھے، اچانک چھت سے گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی اور فرمایا، تم ابھی ایک مجذوب سے الجھے تھے اور وہ شاید غصے میں چلے گئے، دیکھو جبھی تو مصطفیٰ رضا چھت پر سے گر پڑے۔ مجذوب سے الجھنا نہیں چاہیے۔ والدہ محترمہ کی یہ بات سن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بادب کہا، مصطفیٰ رضا چھت سے گرے تو ہیں لیکن انہیں چوٹ نہیں لگی ہوگی۔ دیکھا گیا تو واقعی آپ کے شہزادے صحیح سلامت مسکرا رہے تھے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجددانہ جلال کے ساتھ فرمایا، اللہ پاک اگر ایسے 1000 مصطفیٰ رضا عطا فرمائے تو بھی خدا کی قسم ان سب کو شریعت پر قربان کر سکتا ہوں، لیکن شریعت مطہرہ پر کوئی حرف نہ آنے دوں گا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، مجذوب تو میرے پاس اصلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں اور یہ کام فقیر کے سپرد ہے۔ یہ مجذوب زمین کی سیر فرما چکے تھے، اب آسمان کی سیر فرمانے جا رہے تھے، لہٰذا اس نظر کی ضرورت تھی جس سے حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات آسمان پر بھی ملاحظہ فرماتے، اس لیے فقیر کے پاس تشریف لائے۔ الحمدللہ انہیں وہ نظر عطا کر دی گئی۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ مجذوب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حاضر ہوئے اور خوشی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سینے مبارکہ سے لپٹ گئے، پیشانی کو بوسہ دے کر کہا، خدا کی قسم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر ہے، اسی طرح آسمان پر بھی، بلکہ ہر جگہ ہر شے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ کے طفیل اب آسمان پر بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت نظر آ رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، لہٰذا آپ بھی بڑے بڑے اولیاء کرام کی طرح ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ہی زمین و آسمان میں سفر بالقلب یعنی روحانی سیر نہ صرف خود فرمایا کرتے تھے بلکہ اپنی نگاہ فیض سے دوسروں کو اس سفر کے قابل بھی بنا دیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بطور کرامت سفر یہاں تک تو تھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بالقلب یعنی روحانی طور پر زمین و آسمان کا سفر کرنے کا بیان۔ اب آئیے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سفر بالبدن یعنی جسمانی سفر کا حال سنتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا جسمانی سفر بھی 2 قسم کا ہے۔ ایک ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسمانی طور پر بطور کرامت سفر فرمانا۔ یہ سفر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو کیا کرتے تھے، چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت مولانا حمید الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں ان دنوں چھوٹا بچہ تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بھی اور ہر بچے سے آپ کہہ کر ہی گفتگو فرماتے تھے۔ ڈانٹنا، جھاڑنا اور تو تکار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج مبارک میں نہ تھا۔ ایک جمعرات میں بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کاشانہ رحمت یعنی گھر مبارک پر حاضر تھا کہ کوئی صاحب ملنے آئے۔ یہ وقت عام ملاقات کا نہیں تھا لیکن انہوں نے اصرار کیا، چنانچہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص کمرے میں پیغام دینے چلا گیا، مگر کمرے میں تو کجا پورے مکان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہیں نظر نہیں آئے۔ ہم حیران تھے کہ آخر کہاں گئے۔ اسی چش و پنج میں سب کھڑے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرہ خاص سے باہر تشریف لائے۔ سب حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ جب ہم نے تلاش کیا تو آپ کہیں نظر نہ آئے، مگر پھر بھی آپ اپنے ہی کمرے سے باہر تشریف لائے، اس میں کیا راز ہے؟ لوگوں کے بار بار پوچھنے پر ارشاد فرمایا، الحمدللہ میں ہر جمعرات کو اس وقت اپنے اسی کمرے یعنی بریلی سے مدینہ منورہ حاضری دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر کے متعلق اولیاء کرام کا معمول۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں تک بات ہے کرامت کے علاوہ جسمانی طور پر سفر کرنے کی، تو اس بارے میں اولیاء کرام کے مختلف معمولات ہیں۔ بعض اولیاء کرام مثلا حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اولیاء کرام رضائے الہی کے لیے سفر کرنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے،
بعض اولیاء کرام جیسے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سفر کی نسبت اقامت یعنی سفر نہ کرنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ یہ اولیاء کرام اہم دینی ضرورت مثلاً حج وغیرہ کے علاوہ عموماً گھر پر ہی تشریف فرما رہتے تھے۔ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آپ بھی سفر کی نسبت اقامت یعنی سفر نہ کرنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، مجھے سفر سے اس درجے خوف ہے کہ جب کسی جگہ سفر کا خیال ہوتا ہے تو 2-3 دن قبل سے اس کی پریشانی رہتی ہے، اور سفر سے واپسی سے 2-3 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ سفر اعلیٰ حضرت کے بنیادی مقاصد۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف دینی ضرورت کے تحت ہی سفر فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً 2 بار حج کے لیے تشریف لے گئے۔ کبھی کوئی مرید بہت اصرار کر کے اپنے یہاں آنے کی درخواست کرتے، کسی مدرسے میں دینی طلباء کی دستار بندی کا سلسلہ ہوتا اور مدرسے کی انتظامیہ خواہش کرتی کہ دستار بندی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک سے ہو، تو ایسی ضروریات کے تحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اور نماز کا اہتمام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے جب سفر پر روانہ ہونا ہو تو عموماً ہم سفر کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ذرا غور کرے کہ ہم سفر کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں۔ سفر میں کتنے دن لگیں گے، اس کے مطابق کپڑے کافی ہے یا نہیں، ٹکٹ بک کروا لی گئی ہے یا نہیں، سفر کے خرچ کے لیے رقم کافی بلکہ ضرورت سے کچھ زائد ہے یا نہیں، راستے میں پانی کی ضرورت پیش آئے گی تو پانی کی بوتل وغیرہ رکھ لی ہے یا نہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، مگر قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب سفر کرنا ہوتا تو آپ بھی سفر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہتمام بڑا ایمان افروز ہوتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سفر کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی تھی وہ تھی نماز۔ عموماً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے ذریعے سفر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا معمول مبارک تھا کہ جس ٹرین سے سفر کرنا ہوتا اور جس ٹرین سے واپسی آنا ہوتا ان کا ٹائم ٹیبل منگواتے۔ ٹرین کب چلے گی، کب اپنی منزل پر پہنچے گی، کس کس اسٹیشن پر کتنے منٹ کا سٹاپ کرے گی، ان سب باتوں کی جانچ ہوتی۔ پھر علم حیت کے ذریعے ان مقامات کے اوقات نماز نکالے جاتے۔ 5 نمازوں کا وقت جس اسٹیشن پر شروع ہوتا اور جس اسٹیشن تک رہتا ان جگہوں پر نشانات لگا لیے جاتے اور وقتوں کے نام لکھ دیے جاتے۔ جب پورا اطمینان ہو جاتا کہ اس سفر میں سب نمازیں باجماعت وقت پر ادا ہو سکیں گی، تب سفر کا ارادہ فرماتے۔ جس گاڑی سے سفر کرنے میں اوقات نماز اسٹیشن پر نہیں ملتے اور یہ ممکن نہ ہوتا کہ اسٹیشن پر اتر کر باجماعت نماز ادا ہو سکے گی، اس گاڑی پر سفر نہ فرماتے بلکہ دوسری گاڑی اختیار فرماتے، یا پھر یوں ہوتا کہ اسی گاڑی سے سفر فرماتے اور راستے میں مقررہ اسٹیشن پر اتر جاتے۔ گاڑی روانہ ہو جاتی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز باجماعت ادا فرماتے اور پیچھے سے آنے والی گاڑی میں سوار ہو کر آگے کا سفر فرمایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے سفر حج کے موقع پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی اچانک ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ خاندان اعلیٰ حضرت کے بعض افراد حج پر جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہیں لکھنؤ تک پہنچا کر واپس تشریف لے آئے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسا عاشق رسول اور مدینے کے مسافروں کو گاڑی پر سوار کر کے واپس لوٹ رہا ہو تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 1 ہفتے تک بریلی شریف میں ہی تشریف فرما رہے، مگر طبیعت اداس ہی رہی۔ پھر ایک روز عصر کے وقت دل زیادہ اداس ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے لیے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ یہ سفر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت جلدی کا تھا، کیونکہ آپ کے اہل خانہ پہلے سے روانہ ہو گئے تھے۔ بمبئی پہنچ کر ان سے ملنا تھا اور آگے بحری جہاز پر سفر ہونا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس گاڑی سے سفر کرنا تھا، آگرہ اسٹیشن پر گاڑی بدلنے کی صورت میں نماز کا وقت چلا جاتا اور نماز رہ جاتی، اور اگر گاڑی ریزرو یعنی پہلے سے بک کروا لی جاتی تو گاڑی بدلنے کی ضرورت نہیں رہنی تھی، بلکہ 2nd کلاس کا وہ ڈبہ ہی کاٹ کر بمبئی والی گاڑی کے ساتھ جوڑ دیا جانا تھا اور نماز مل جانی تھی۔ لہٰذا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے 235 روپے
اور کچھ پیسے میں سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ریزرو یعنی پہلے سے بک کروا لیا۔ جب گاڑی آگرہ پہنچی، آپ نے نماز باجماعت ادا فرما لی تو اسٹیشن سے ہی اہل خانہ کو خط لکھا کہ الحمدللہ نماز باجماعت ادا ہو گئی ہے، میرے روپے وصول ہو گئے، اب آگے مفت میں جا رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیسے عاشق نماز تھے۔ کسی حال میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، جماعت ترک کرنا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ دوران سفر مسجد میں حاضری تو دشوار تھی، اور شرعاً بھی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر میں جماعت واجب نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ نماز باجماعت ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، نماز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر فرض تھی تو ہم پر بھی فرض ہے۔ نماز کا ایسا پختہ اہتمام کرنا ہم پر بھی لازم ہے۔ سفر ہو یا حضر یعنی سفر کے علاوہ حالت، ہر صورت میں نماز فرض ہے اور فرض ہی رہے گی۔ بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوران سفر سستی کرتے ہوئے 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کا مسئلہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ مثلاً ظہر اور عصر ملا کر عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سراسر باطل ہے۔ نماز کی 6 بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے وقت، یعنی ہر نماز اس کے وقت میں پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی نماز اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی تو وہ نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر وقت گزار کر پڑھی تو نماز قضا کہلائے گی اور نماز کا وقت گزار دینے کا گناہ ہوگا۔ سفر ہو یا حضر یعنی سفر کے علاوہ حالت ہو، ہر صورت میں نماز ہر مسلمان پر وقت باندھا فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں باجماعت وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،